حدیث نمبر 2، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ۔ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ اس حدیث میں ذکر و دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت، قرآن اور دعا و استغفار سب کو شامل ہے، لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید کی اس عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان کرنے کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ دعا کسی کمتر کا اپنے برتر سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہار عاجزی کرنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا۔ دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، اسی طرح ایک کوشش دعا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ توحید اور کلمہ ایمان کہا جاتا ہے۔ تمام اذکار میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کلمات تمام صفات کمال کا جامع اور عظمت و کبریائی میں برتر ہیں، باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ نیز اس کو دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ اقرار و اعتراف کرنے کے باعث آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی اگرچہ ذکر کا کلمہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک دعا بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ کی برکت اور تاثیر سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ ذکر و دعا اللہ تعالیٰ کے قرب خصوصی کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ذکر و دعا کا عنصر غالب اور نمایاں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب خصوصی حاصل کر سکیں۔